السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خدا کرے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں۔ آج ہماری جو پوسٹ آئی ٹی اے ڈاکیومنٹ سیریز ہے اس کے سلسلے کی یہ ایک اور نیو ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم میڈیکل ایگزامینیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جب آپ کو آئی ٹی اے مل جاتا ہے، آپ بائی دی گریس آف آلمائٹی اپنا فرسٹ اسٹیپ کراس کر جاتے ہیں اور آپ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کو انویٹیشن ٹو اپلائی کا ایک ای میل بھیجتی ہے، تو اس کے بعد ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کلیکشن میں جو موسٹ کروشل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں دیٹ از یور ایکسپیرینس لیٹر اور your ریفرنس لیٹر، اس کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے PCC بولتے ہیں، ہمارے یہاں پولیس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں۔ وہ ہمارے جو سارے پروونسز ہیں ان میں آپ کیسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو کروانے پڑتے ہیں۔ اب یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں ان کیس آف ایکسپریس انٹری آپ فرنٹ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اف یو بین اسپانسرڈ، آپ کسی کے اسپاؤس ویزا پہ جا رہے ہیں، آپ ڈپینڈنٹ چائلڈ ہیں، تو اس صورت میں آپ فرنٹ نہیں کروا سکتے۔ آپ کو جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انسٹرکشن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اسے فالو کرتے ہوئے کرنا پڑتا ہے۔ اینی ہاؤ، چونکہ ہم ایکسپریس انٹری سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو دیر از این آپشن کہ آپ اپنے پہلے سے کروا لیں۔ یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی 1 سال تک ہوتی ہے، اور اگر آپ کی آپ اپ فرنٹ اپنے میڈیکل ایگزامینیشن کروا رکھا ہے اور آپ کو آئی ٹی اے جب ملتا ہے، انفارچونیٹلی تھوڑی ڈیلے میں ملتا ہے، تو جب بھی آپ کو آئی ٹی اے ملتا ہے اس وقت تک اگر یہ ڈیورنگ دی پروسیس ایکسپائر ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا آئی ٹی اے آنے کے بعد میں اپنے میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں۔ تو جو بھی سارا پروسیس ہے ڈاکیومنٹ کلیکشن کا پوسٹ آئی ٹی اے، اس میں جو میڈیکل ہے وہ آپ سب سے لاسٹ میں کروائیں، تاکہ یہ اس کی ویلیڈیٹی زیادہ دیر تک رہے اور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ بنے۔ اب ہر کنٹری کے لیے جو یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں ان کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹڈ فزیشین ہوتے ہیں، لیبس ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں اور کسی بھی ABC اپنے ٹاؤن کی سٹی کی لیب میں چلے جائیں، وہاں سے ٹیسٹ کروا لیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو کچھ ڈیزگنیٹڈ امپلائیز ہوتے ہیں، وہیں سے آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ، میں بھول گئی تھی، ہم لوگوں نے 100 سے زیادہ سبسکرائبرز کا مائل اسٹون اچیو کر لیا، سو تھینک یو ویری مچ، اور پلیز کیپ آن سبسکرائبنگ۔ ہم پینل آف فزیشینس کی ڈسکشن کر رہے تھے، تو یہ لنک میں ڈسکرپشن بھی دے دوں گی، چونکہ ہم اسپیسیفکلی پاکستانی اپلیکینٹس کو کور کر رہے ہیں اپنے چینل میں۔ آپ لوگ کی آسانی کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لنک پہ جانا ہے، اس لنک پہ یہ ڈسکرپشن میں رہے گا، اور یہاں سے آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اور گو پہ کلک کر دیجیے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بائی دی آرڈر آف سٹی سوری اسلام آباد کے اندر یہ ڈیزگنیٹڈ فزیشین ہے جہاں سے آپ کی ایکسپریس انٹری آنے کے بعد میں اپنے جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ ان سٹی آف کراچی یہ ہیں، اور ان سٹی آف لاہور یہ ہیں۔ سو بیسیکلی کراچی میں 3 سینٹرز ہیں، ون از ان اسلام آباد اینڈ ون از ان لاہور۔ تو یہ وہ سینٹرز ہیں، ڈیزگنیٹڈ سینٹرز، جہاں سے آپ نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو آپ کے IRCC کے لیے جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ایکسپریس انٹری اور امیگریشن پرپسز، وہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ IRCC کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ سینٹرز مجاز ہوتے ہیں ان ڈاکیومنٹس کو ڈائریکٹ IRCC کے پاس بھیجنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ کی ایک کاپی چاہیے ہے تو آپ فزیشین سے پہلے ہی بات کر لیجیے گا، کیونکہ جو کاپیز IRCC کے پاس چلی جائیں گی وہ ان کی پراپرٹی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ سو آپ کو فزیشین سے ہی بات کرنا پڑے گی، اور ایک کاپی آپ اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں، جن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیفور ہیڈ ان کے جو بھی کانٹیکٹ نمبرز ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر کے نمبر آف ٹیسٹ، کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، اور ان کی فی کتنی ہوگی وہ پوچھ لیجیے گا۔ وہ انفارمیشن لینے کے بعد ہی آپ جو بھی اپوائنٹڈ ڈیٹ ہوگی ان کے ساتھ آپ کی سیٹ، اس پہ جا کے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیجیے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب جائیں
میڈیکل ایگزام کے لیے، تو آپ اپنے ساتھ اپنی کوئی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن لے کے جائیں. دیٹ کین بی یور CNSC, دیٹ کین بی یور پاسپورٹ. اگر آپ آئی گلاسز یا کانٹیکٹ لینس پہنتے ہیں تو وہ ساتھ میں لے کے جائیں. کوئی بھی ایسی میڈیکل رپورٹس یا ٹیسٹ ریزلٹس جو کہ آپ کی پہلی کوئی ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے آپ ہارٹ پیشنٹ رہ چکے ہیں، خدا نہ کرے. I have seen this difficulty in terms of my mother ailment, severe ہارٹ کنڈیشنس کی وجہ سے. اگر آپ کی ایسی کوئی ہارٹ کنڈیشنز رہ چکی ہیں، کسی کی میڈیکل کنڈیشن سے، کوئی بھی پرانی میڈیکل ہسٹری ہے آپ کی، تو وہ میڈیکل رپورٹ ضرور ساتھ میں لے کے جائیں. اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں کسی خاص چیز کے لیے، یو آر ڈائبٹک اینڈ اینی تھنگ، تو اپنی وہ کرنٹ میڈیکیشنس جو ہیں وہ ساتھ میں لے کے جائیں. ایک میڈیکل رپورٹ فارم ہوتا ہے جسے IMM 1017 بولتے ہیں. اگر تو آپ نے ایک اپ فرنٹ مطلب پہلے سے اپنا نہیں میڈیکل ایگزام کروایا ہوا تو وہ فارم ساتھ میں لے کے جائیں گے. اور یہ فارم جو ہے جب آپ کو IT آئے گا نا تو اس کے ساتھ ہی IRCC آپ کو بھیج دے گی. اب ایک میڈیکل فیسیلٹی ہوتی ہے جو کہ بہت سارے فزیشینز ہی جو پینل پہ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس یہ میڈیکل فیسیلٹی ہوگی، اس پہ رجسٹرڈ ہوں گے، تو یہ آپ کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سافٹ کاپی میں IRCC کو ڈائریکٹلی بھیج سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو اس صورت میں آپ ان سے وہ بھی فون پہ بیفور ہیڈ کنفرم کیجیے گا، تو آپ کو اس صورت میں اپنی 4 ریسنٹ فوٹوگرافس ساتھ میں لے کے جانی ہے. سو ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور میڈیکل کے لیے پوچھنے کے لیے اٹس ایڈوائزڈ بائی IRCC آن دیئر ویب سائٹ کہ آپ پہلے ان سے بات کریں، ان سے ساری چیزیں پوچھ لیں. کیونکہ آج کل COVID-19 کی یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ کو آپ کی جو ویکسینیشن ہے اس کا پروف لے کے جانا ہے، اور جو پینل ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کر لے گا. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، بٹ یو شوڈ بی ہیونگ اٹ. اب کس کس قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ ہوں گے، اور جن کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور امید ہے کہ یہ بالکل اسی سے ریلیونٹ رہیں گے اور اس سے الگ یا ڈفرینٹ نہیں ہوں گے. تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ پرائمری اپلیکینٹ ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ کا آئی ٹیسٹ ہوگا، آپ کا یورین ٹیسٹ ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوگا، آپ کا ایک جو سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا، اور آپ کا چیسٹ ایکس رے کیا جائے گا. اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں جو 4 سے لے کے 15 سال کی ایج تک کے ہیں، تو ایسی صورت میں جو 4 سال تک کی ایج کے بچے ہیں ان کا صرف فزیکل ٹیسٹ ہوگا، فزیکل ایگزامینیشن ہوگا، دیر فزیکل باڈی آرگن سیل دیکھی جائے گی. 5 سے 10 سال کے بچے کا یورین ٹیسٹ بھی ہوگا، 11 سے 15 سال کا بچہ ہوگا تو اس کا چیسٹ ایکس رے بھی کیا جائے گا، فزیکل ایگزامینیشن اینڈ یورین ٹیسٹ کے علاوہ. اگر کوئی بچہ 15 سال سے زیادہ کا ہے تو اس سے ابو اینڈ آن ورڈ جو ٹیسٹ ایک پرائمری اپلیکینٹس کے ہوتے ہیں، جیسے آئی ٹیسٹ ہو گیا، یورین ٹیسٹ ہو گیا، BP اینڈ بلڈ ٹیسٹ ہے یا چیسٹ ایکس رے ہے، وہ سارے ٹیسٹ کیے جائیں گے. تو یہ دا موسٹ پروبیبل ٹیسٹ ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے، IT آنے کے فوراً بعد میں سلیکٹ کر لینا ہے آپ کا سٹی کون سا بنتا ہے یا موسٹ کلوز سینٹر کون سا بنتا ہے. آپ نے اس کے ریلیونٹ کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کیا لے کے آنا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے اس ٹیسٹ کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے ان سے فی پوچھ لینی ہے، اور ان سے یہ پوچھ لینا ہے کہ کیا وہ میڈیکل جو ایپ ہے اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. ان دیٹ کیس آپ کو اپنی 4 فوٹوگرافس بھی ساتھ میں لے کے جانی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اچھے سے دیکھ لینی ہے، سمجھ لینی ہے. اس کا لنک، یہ پینل آف فزیشین کا لنک یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. دیر از نتھنگ دیٹ از ہارڈ اینڈ فاسٹ. جو سمجھ میں نہ آ سکتا اس چیز کو لے کے جو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے آپ کے لیے بہت آسان اور بہت ایزی رہے گا. تو کسی بھی قسم کے سوال جو ہیں دے آر موسٹ ویلکم.